چونکہ مسلمان نقصان اٹھا چکے تھے تو ارد گرد کے قبائل میں اب مسلمانوں کی فوجی طاقت کا وہ رعب نہ رہا۔ اب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ارد گرد کے قبائل والے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مدینہ طیبہ پر چڑھائی نہ کر دیں، اور کچھ قبائل والے عملی طور پر ایسا سوچ بھی رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بڑے اہم ترین اقدامات اٹھائے مسلمانوں کا رعب بحال کرنے کے لیے۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، حیرت انگیز فیصلہ، کہ جب احد کی لڑائی کے بعد مسلمان واپس آئے تو ایک رات مدینہ میں مسلمانوں نے گزاری۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مسلمانوں کو لے کر قریش لشکر کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کا لشکر جو بظاہر فتح کے شادیانے بجاتا ہوا جا رہا تھا، تو ان کی طرف سے یہ خطرہ تھا کہ وہ کہیں فتح کے نشے میں چور ہو کر واپس نہ لوٹ آئیں اور مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کے پیش نظر آگے بڑھ کر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ اس اعتبار سے حیرت انگیز فیصلہ تھا کہ مسلمان زخم خوردہ تھے، احد میں زخم اٹھا چکے تھے، بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے تھے، اور جو باقی بھی تھے ان میں سے بھی اکثر کو زخم لگے ہوئے تھے، اور ایک رات صرف آرام کا موقع ملا۔ اگلے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قریش کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے، اور اس موقع پر وہی شخص ہمارے ساتھ جائے گا جو غزوہ احد میں موجود تھا، جو کل احد کی لڑائی میں موجود تھا، وہی ہمارے ساتھ جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی کی کوشش کی کہ میں بھی ساتھ جاتا ہوں اپنے حواریوں کے ہمراہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک عذر کے پیش نظر احد کے میدان میں حاضر نہیں تھا کہ میرے والد نے میری جوان بہنوں کی ذمہ داری میرے ذمے کر رکھی تھی، تو اس عذر کے پیش نظر میں نہ جا سکا، تو اب مجھے اجازت دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لشکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکی لشکر کا تعاقب کیا، اور ہمراء الاسد جو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر ابو سفیان نے اپنے لشکر سے مشورہ کیا کہ ہمیں لوٹ کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے، لیکن معبد خزاعی جو مسلمان ہو چکے تھے اور ابو سفیان کو علم نہیں تھا، اس نے ان کو ڈرایا کہ مسلمان تو بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارا تعاقب کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور اس ٹیلے کے پرے تھوڑی ہی دیر کے بعد تم ان کے لشکر کا ہر اول دستہ دیکھ لوگے۔ تو اس طرح ابو سفیان خوف زدہ ہوا، اور اس نے مسلمانوں پر مڑ کر وار کرنے کے بجائے مکہ کا راستہ لیا۔ تو ایک تو یہ قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، جس سے قریش کو جو بظاہر ایک کامیابی یا ایک درجہ کامیابی حاصل ہوئی تھی، اس کی ہوا جاتی رہی، اور ارد گرد کے قبائل پر ایک دھاک بیٹھی کہ مسلمان زخم خوردگی کی حالت میں بھی آگے بڑھ کر کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو اسد جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا، ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 150 انصار اور مہاجرین کا دستہ دے کر بھیجا تاکہ ان کی سرکوبی کی جائے۔ اس نوعیت کی چند چھوٹی چھوٹی کاروائیاں ایسے موقع پر مسلمانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ارد گرد کے عربوں پر مسلمانوں کے رعب کو بحال کیا جائے، تاکہ ان کو یہ علم ہو کہ مسلمان آج بھی فوجی طاقت ہیں، اور احد کے میدان میں اگرچہ وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے باوجود اسلام کی فوجی طاقت کا سامنا کرنا آج بھی قبائل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمان اپنا کھویا ہوا رعب حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہے۔